قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھے ہوئے پارے اور صورتیں تراویح میں چونکہ خلاصہ تو نہیں کہہ سکتے، خلاصہ تو پھر وہ ہوگا جو کچھ مضامین ہم نے آج سماعت کیے ہیں قرآن مجید کے، ان کا بیان کیا جائے۔ تو چونکہ یہ درس تراویح چوتھا پارہ آج حافظ صاحب نے اسٹارٹ فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری اور محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو کچھ تم اپنی پیاری چیز خرچ کرو اللہ وحدہ لا شریک کو اس کا علم ہے، معلوم ہے۔ یعنی اس وقت تک تم بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک تم راہ خدا میں اپنی پسندیدہ اور محبوب و پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو راہ خدا میں اللہ وحدہ لا شریک اسے جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر بھلائی سے مراد کیا ہے؟ بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ تم ہرگز تقوی اور فرما برداری کو نہیں پہنچ سکتے، تم ہرگز تقوی اور فرما برداری کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم راہ خدا میں اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ عزیزان گرامی، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے جب خرچ کرتا ہے اور جب وہ اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرے گا تو فرمایا وہ اس آیت مبارکہ کی فضیلت میں داخل ہو جائے گا، اگرچہ ایک کھجور کیوں نہ ہو۔ یعنی ایک کھجور بھی اگر اللہ کی راہ میں بنیت ثواب، اس کی رضا کو حاصل کرنے کی نیت سے، اس کو راضی کرنے کی نیت سے، اس کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو، اگرچہ وہ مال ایک کھجور کیوں نہ ہو، اگر خرچ کیا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص، وہ مسلمان اس آیت مبارکہ کی فضیلت میں داخل ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، مال میں صرف روپیہ اور پیسہ نہیں شامل، نہ ہی مال میں فقط درہم و دینار شامل ہیں، بلکہ مال میں ہر وہ شے شامل ہے جیسے پیسے، روپے، درہم و دینار، سونا چاندی، جس کو جمع کر کے رکھتا ہے، جس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ اس کے باغات ہیں، اس کے گودام ہیں، فیکٹریز ہیں، اس میں بہت ساری ایسی اشیاء ہیں جن کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ فرمایا وہ تمام مال، اور مال ہی انسان کے نزدیک سب سے محبوب اور پیاری شے ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ پر عمل کے سلسلے میں ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا تھا؟ بخاری و مسلم شریف کی حدیث، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری مدینے میں بہت مالدار آدمی تھے، بہت مال و زر تھا آپ کے پاس، اور آپ کے مال میں آپ کا ایک باغ بیروحا جس کا نام تھا وہ بھی شامل تھا، اور یہ باغ آپ کو بے حد محبوب اور پسندیدہ تھا۔ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز تقوی اور فرما برداری، بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک تم راہ خدا میں اپنی پسندیدہ شے خرچ نہ کر دو۔ عزیزان گرامی، آپ نے جب اس آیت مبارکہ کو سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال میں بیروحا نامی جو باغ ہے وہ مجھے بہت محبوب اور پسندیدہ ہے، یہ آیت مبارکہ سنی ہے، نزول ہوا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راہ خدا میں اپنا پسندیدہ باغ صدقہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اظہار مسرت فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا کہ
کہ میرے صحابہ نے مجھ سے وہ تعلیم لی ہے اور میرے دربار نبوت میں بیٹھ کر جو کچھ سیکھا ہے اس کا عمل، اس کا نتیجہ بھی یہ ہے کہ یہ آیت کا نزول ہوا ہے اور میرے صحابہ فوراً عملی جامہ پہنانے کے لیے میدان عمل میں اتر چکے ہیں، اور وہ اپنے مال میں سے سب سے محبوب باغ جو ہے بیروحا نامی وہ رب کی بارگاہ میں صدقہ کر رہے ہیں، بئی طور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ عزیزان گرامی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے حوالے سے آپ نے حضرت موسیٰ اشعری کو لکھا کہ کوئی باندی اچھی قیمت یعنی اچھی سی باندی کو خرید کر بھیج دیا جائے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے نام سے ایک باندی خریدی اور آپ کی طرف روانہ کر دی۔ جب آپ نے اس باندی کو پایا تو آپ کو بے حد پسند آئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے اسے آزاد کر دیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آپ کو بے حد پسند تھی کیونکہ آپ نے جب اس آیت مبارکہ کو سنا، پڑھا اور اپنے پاس جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں جب نظر ڈالی، اپنی نظر کو دوڑایا تو آپ نے اسی شے کو سب سے زیادہ پسندیدہ پایا، تو جس شے کو پسندیدہ پایا اپنے مال میں سے فوراً اس کو راہ خدا میں صدقہ کر دیا، خرچ کر دیا۔ عزیزان گرامی، ہماری اسلاف ہیں جن کا اس آیت مبارکہ کے سلسلے میں، اس پر عمل کے سلسلے میں جو طریقہ کار ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ حقیقت بات ہے کہ فقط تقویٰ اور فرما برداری، اطاعت جس کو حاصل ہو جائے تو وہ فقط نمازوں سے نہیں، روزوں سے نہیں، عبادات اور ریاضات سے نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا تم ہرگز نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے، ہر کسی بھلائی کو نہیں حاصل کر سکتے، ہرگز تقوی کو اور فرما برداری کو نہیں پا سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ شے، اپنے پسندیدہ مال کو خرچ نہ کر دو۔ عزیزان گرامی، وحدہ لا شریک، ہمیں بھی اپنی راہ میں صدقہ و خیرات اور اپنی پسندیدہ شے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری سورہ مبارکہ یعنی تیسری جو سورہ نساء، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کا نام نساء رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق ان کے مسائل اور ان کے مسائل کے احکامات کو ذکر اور بیان فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے کثرت سے عورتوں کے مسائل کا تعلق ہے، فرمایا اسی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ النساء کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان کا مرکزی مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں یتیم اور خواتین کے حقوق اور ان کے متعلق احکام کو ذکر فرمایا، بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا مضمون، مرکزی مضمون میں یہ بھی شامل ہے کہ یتیم بچوں کے مال کو اپنے اموال کے ساتھ ملا کر کھانے کو بڑا گناہ قرار دیا ہے، اور ناسمجھ یتیم بچوں کو ان کے مال ان کے سپرد کرنے سے منع فرمایا ہے، چونکہ ابھی وہ عقل نہیں رکھتے، نفع و نقصان کی اس میں سمجھ بوجھ نہیں ہے، ان کا مال ان سے ضائع ہو سکتا ہے یا کوئی ان سے غصب کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے وحدہ لا شریک نے ناسمجھ یتیم بچوں کو ان کے مال ان کے سپرد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے مرکزی مضمون میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ جب یتیم بچے شادی کے قابل ہو جائیں اور وہ سمجھدار ہو جائیں تو پھر ان کے مال ان کے سپرد کرنے کا حکم رب نے ارشاد فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اموال کے لحاظ سے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اللہ کی راہ میں اپنی محبوب شے مال و زر اور دیگر اشیاء کو صدقہ و خیرات اور خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس آیت مبارکہ کی فضیلت میں داخل و قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔